انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو جیسے ہم اپنے مسلم بھائی کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا مسلم بھائی گناہ کا مرتکب ہو کر جہنم میں نہ جائے، غیر مسلم بھائی کی بھی فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارا غیر مسلم بھائی شرک کی وجہ سے جہنم میں نہ جائے۔ یعنی دعوت کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمانوں کو دعوت اور ایک ہے غیر مسلموں کو دعوت۔ مسلمانوں کو کس بات کی دعوت؟ مسلمانوں کو دعوت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ مسلمانوں کو دعوت کہ ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیسی بات کہ کہتے ہو میں مسلمان ہوں اور کام شرک کا کرتے ہو؟ یہ کیسی بات کہ کہتے ہو میں مسلمان ہوں قتل کرتے ہو ناحق؟ کہتے ہو میں مسلمان ہوں زنا کرتے ہو؟ تو جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اسلام کو پورے طور سے اپناؤ بھی، پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کس کو؟ مسلمانوں کو دعوت۔ غیر مسلموں کو کیا دعوت؟ غیر مسلموں کو دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کو پیدا کیا۔ تو یہ کس کو دعوت؟ غیر مسلموں کو دعوت۔ اسی دعوت کو دعوت توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کی دعوت غیر مسلموں کو دی جائے گی، اور مسلمانوں کو؟ مسلمان تو توحید کو اپنا کر کے ہی مسلمان ہوا ہے، تو مسلمان کو توحید کی دعوت کیا دی جائے گی؟ ارے مسلمان کو توحید نہیں دی جائے گی، دعوت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو کیسی بات کرتے کہ مسلمان کو توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی؟ بھائی یہ توحید کی اصلاً دعوت نہیں ہے، یہ تو اسلام پر قائم رہنے کی دعوت ہے۔ یعنی اس کا معنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کا معنی یہ ہوا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت کی دعوت دینی ہے، نہ یہ کہ وہ مسلم نہیں تھا اس کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو ہے مسلم۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ کا معنی استقم۔ جیسا کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے، تو کہا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تو اس معنی کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، نہ کہ اس کو پھر سے ایمان کی دعوت دینی ہے۔ تو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت اصلاً غیر مسلم کو دی جائے گی۔ اب ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کی فکر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے دونوں کام کیا ہے کہ ہم خود توحید پر رہیں، مسلمانوں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں اور غیر مسلموں کو بھی توحید کی دعوت دیں۔ مگر ہم میں سے علماء کی بڑی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ غیر مسلم کے ہم مکلف نہیں ہیں، مسلم قوم الگ اور غیر مسلم قوم الگ ہم نے بانٹ دیا ہے، حالانکہ سارے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ایک، اور بلکہ سارے نبی کے رسالت میں ایک۔ یعنی ہر نبی اسی کام کے لیے تو بھیجے جاتے تھے۔ کس کام کے لیے؟ توحید کی دعوت مقدم۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، اس سے بچو۔ یہی بنیادی دعوت سارے انبیاء کی رہی ہے، اور یہی بنیادی کام مسلمانوں کو کرنا ہے۔